صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، دل مبارک پر نازل ہوا، اس کو کہتے ہیں وحی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، اس کو کہتے ہیں وحی۔ یہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں 30 پارے، یہ پورا کا پورا وحی ہے، یہ پورا کا پورا وحی ہے۔ اور حدیث شریف جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں، حدیث شریف 1000 ہو، لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، 15 لاکھ ہو، جتنے حدیث کائنات میں آپ کو مل سکتے ہیں، پہلے ملتے تھے اور اب تک مل رہے ہیں، جتنے حدیث شریف ملتے ہیں، یہ بھی پورے کے پورے وحی ہی ہے۔ پورے کے پورے حدیث شریف بھی وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یہ تو نئی بات ہو گئی، قرآن نازل ہوا یہ بات تو معروف ہے، حدیث شریف نازل ہوئی یہ نہیں معلوم تھا۔ یہ بات بالکل مشہور ہے، آپ ذرا سنے ہیں، ہو سکتا خیال میں اس کے لیے اٹینشن نہیں ہوئے ہوں گے، اس کے لیے آگاہ نہیں ہوئے، لیکن آپ سن چکے ہیں یہ بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے ان میں اپنی مرضی کا ایک لفظ بھی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کریم کا جو مشہور آیت کریمہ ہے، جو واقعہ معراج کے موقع پر علماء کرام سناتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہے جو نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر واضح کر دے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے، جو کچھ الفاظ ملتے، بخاری شریف کے الفاظ ہو، مسلم شریف کے الفاظ ہو، جتنے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کیے گئے، وہ سارے کے سارے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے منزل ہے۔ وہ سارے کے سارے معنی، وہ سارے کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے منزل ہے۔ اب اس میں فرق کیا رہا قرآن میں اور حدیث میں؟ قرآن اور حدیث میں فرق کیا رہا؟ تو فرق یہ ہے کہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جو نازل ہوتی تھی وحی میں 2 قسم ہوتی ہے۔ ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معنی بھی نازل کرتا اور لفظ بھی نازل کرتا۔ قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے میننگ، اس کے معانی جو ہے وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور اس کی ورڈنگ جو ہے الفاظ، وہ ورڈنگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، ورڈنگ بھی اللہ کے ہے، میننگ بھی اللہ کے ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہوا۔ اور حدیث شریف کا معنی، یہ حدیث شریف کا معاملہ یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میننگ نازل کرتا، معنی اور میننگ نازل کرتا ہے۔ ورڈنگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی ہوا کرتے تھے، جو کچھ احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے وہ حضور کی اپنی طرف سے نہیں ہوتے، ان کے اپنے طرف سے نہیں ہوتے، وہ معنی ہوتے تھے، وہ میننگ ہوتی تھی، وہ کام، وہ ذمہ داری ہوتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے دل پر نازل فرماتے، اور حضور اپنے الفاظ میں، کیونکہ عرب میں رہا کرتے تھے اور عرب دوسری زبان نہیں سمجھتے تھے، تو عربی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فرما دیے۔ تو قرآن کریم اور حدیث شریف میں فرق کیا ہوا؟ آج کے زمانے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی سے آگاہ بھی کر رہا ہوں، اور بڑے بڑے علماء کرام دنیا بھر کے اندر یہ مشن چلا رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں کہ جیسا کہ یہ زمانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے آ رہے ہیں، رافضیت کا فتنہ ہے، خارجیت کا فتنہ ہے، کئی قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں، لوگ کو ادھر ادھر لے کے چلے جا رہے ہیں، کوئی حدیث کے نام پہ بھٹک رہا، کوئی قرآن کے نام پر بھٹک رہا، نام اچھے لے رہے ہیں، قرآن کا نام ہے، حدیث کا نام ہے، اور محبت اہل بیت کا نام ہے، نام بڑے اچھے ہیں، لیکن لوگ بھٹکتے جا رہے ہیں اور فتنے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ مرکزی مسلمان اہل سنت و جماعت کو دیکھ رہے ہیں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مالی اعتبار سے کم ہے، سیاسی اعتبار سے کم ہے، سیاست کے اعتبار سے کم ہے، علم کے اعتبار سے کم ہے۔ اہل سنت و جماعت کمزور ہو گئی تھی، کم ہو گئے نہیں کہہ رہا ہوں، اہل سنت و جماعت زیادہ ہے، زیادہ رہیں گے، قیامت تک زیادہ رہیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اہل سنت و جماعت کم نہیں ہوئیں گے، لیکن طاقت ان کی بڑی کمزور ہوگی، علم کے اعتبار سے، مالی کے ہر اعتبار سے کم ہو گئے۔ تو یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، کئی فتنے جو اٹھ رہے ہیں، ان کے من جملہ ایک نیا فتنہ، فتنہ تو تھوڑے دن پرانا ہی ہے، لیکن اب اس کی لہر چل رہی ہے، اضلاع گاؤں سے ہوتے ہوئے ابھی شہر کو ہمارے بالکل خال ہی پہنچا ہے۔ وہ فتنے کا نام آپ پورا سن چکے، وہ اہل قرآن ہے، اہل قرآن، اور اہل قرآن یہ ایک نیا فتنہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے اہل قرآن کا کہ حدیث شریف پڑھنے پڑھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابتدا پہلے لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہے، حضور نے بھی بشر ہے، یہاں سے شروع ہوا تھا، چھوٹا فتنہ شروع ہوا تھا، حضور بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہے، ان بڑے بھائی جیسے ہم چھوٹے بھائی جیسے، یہاں چھوٹا فتنہ ہوا جی۔ اس کے بعد معاذ اللہ ایک اور بھی فرقہ نکلا، اس سے آگے کی بات بول دیا
اس سے آگے کی بات ہوتی ہے کہ معاذ اللہ جیسے ہم مر جاتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ یہ ہو گیا، وہ بھی بالکل ہمارے جیسے بشر ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی، گفتگو میں بھی غلطی ہو سکتی، کام میں بھی غلطی ہو سکتی، معاذ اللہ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ گئے۔ اب اس کے آگے کا ایک اور فرقہ سامنے آ رہا ہے جس کا نام اہل قرآن ہے۔ وہ اہل قرآن کتنا راز طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم بھی بشر ہیں، ہم بھی انسان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، وہ بھی زمین پر پیدا ہوئے، ہم بھی زمین پر پیدا ہوئے، وہ عربی بولتے ہیں تو ہم بھی عربی بولتے تھے، جی ہم بھی عربی بولتے ہیں، تو ہم میں ان میں فرق کیا ہوا؟ اگر انسان کا ہی کلام ماننا تھا تو پھر اسلام کا اسلام ہوا؟ اسلام ایک آسمان سے نازل ہونے والا دین ہے، تو قرآن کیونکہ آسمان سے نازل ہوئی، صرف اور صرف ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھتے ہیں۔ حدیث انسان کا کلام ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ کتنا آگے تک آ گیا، کتنے کا آواز میں بتایا، شروع کہاں سے ہوا؟ تھوڑی سی گستاخی ہوتی ہے، ارے اتنا بڑا جھگڑے کا کیا معاملہ ہے؟ جھگڑے کا معاملہ کیا ہے؟ یہ راستے کھول رہے ہیں، بدتمیزیوں کی طرف، بے ادبیوں کی طرف، بےمانیوں کی طرف یہ راستے کھول رہے ہیں، یہ راستے کھلتے کھلتے اب یہ کتنا آ رہا ہے۔ اور خدا نہ کرے تھوڑی دن میں یہ دیکھنا پڑے گا ہم کو، تھوڑی دن میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فتنہ شہر کے اندر بھی ہو جائے گا ہمارے، اور شہر میں کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ بھائی حدیث کو نہیں مانتا میں، حدیث نہ کو ہے، حدیث نہ کو سناؤ میں، قرآن بولو بس میں قرآن کو مانتا ہوں۔ یہاں تک بات آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اعلان کر چکا ہے کہ میرے محبوب کے الفاظ کو کبھی تم اپنے انسان کے الفاظ جیسے ہرگز نہ سمجھنا۔ میرے محبوب کے جو احادیث ہوں گے، میرے محبوب کی جو حرکتیں ہوں گی، میرے محبوب کا دین کی جو سنت ہوگی، وہ اس کی اپنی طرف سے نہیں ہوں گے۔